السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17، دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی دعا کرتے ہیں: ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، ہم تیری وحدانیت اور تیری رسالت، تیری وحدانیت اور تیری الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور تیرے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہاں مومن کی 5 صفات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ کہا الصابرین، متقی اور مومن کون ہے؟ صبر کرنے والے۔ نمبر 2 والصادقین، سچ بولنے والے۔ والقانتین، نمبر 3 فرما برداری کرنے والے، اطاعت و پیروی کرنے والے۔ والمنفقین، نمبر 4 خرچ کرنے والے۔ اور نمبر 5 اور یہ آخری ہے والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، رات کا آخری حصہ، اس میں مغفرت طلب کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو رات کے آخری حصے میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کی، متقیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ مومنوں کا ٹھکانہ، متقیوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں، یعنی 16 نمبر کی آیت سے پہلے 15 نمبر جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے جنت کا وصف بیان کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جنت کن کے لیے ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو ایسے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور متقی لوگ جنت میں داخل ہوں۔ تو متقی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے: الذین یقولون ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم مومن ہو گئے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھیے یقولون، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتا ہے، یعنی اس میں دونوں زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو مومن ہمیشہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یقولون اشعار بانہم یجددون التوبہ الی اللہ دائما،
یجددون التوبۃ الی اللہ دائما لقوت ایمانہم وصفاء نفوسہم واحساسہم بانہم مہما قدموا من طاعات فہی قلیلہ۔ مضارع کا صیغہ یہاں استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بتلانے کے لیے کہ اہل ایمان ہمیشہ، مومن بندے ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، اپنے نفسوں اور دلوں کی صفائی کی وجہ سے، دل کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور مومن یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ بہت معمولی ہے، وہ بہت ہی معمولی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ مغفرت کوئی ایک دن یا ایک رات کا معاملہ نہیں ہے، ہمیشہ کا معاملہ ہے کہ ہمیشہ بندے مومن یا متقی بندے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ مغفرت کیسے طلب کرتے ہیں؟ ایمان کا وسیلہ لگا کر۔ دیکھیں، نیک اعمال کا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ دعا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائے، تیرے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، توحید پر قائم ہے، سنت پر قائم ہے، تو ہم کو معاف کر دے یا ہم کو یہ نعمت دے دے، ہماری دعا قبول کر لے۔ تو ایسا نیک اعمال کا اور ایمان کا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہتے ہیں توسلوا بمنت اللہ علیہم بتوفیقہم للایمان، کہ یہاں اہل ایمان وسیلہ لے رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کا جو انہیں ایمان کی توفیق ملی ہوئی ہے، یعنی ایمان کی نعمت سے سرفراز ہیں، تو وہ اس ایمان کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ وسیلہ کیوں لگاتے ہیں؟ کس لیے لگاتے ہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھیے، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اسے بار بار توبہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ جہنم کی آگ سے بچا، یہ خطرناک جگہ ہے۔ جہنم کا عذاب اور جہنم کی آگ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے جہنم کی آگ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعا کرنا، جہنم برحق ہے، اللہ رب العالمین نے مجرموں اور گنہگاروں اور کافروں کے لیے یہ جہنم بنائی ہے، تو جہنم سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جہنم سے نجات پانے کے لیے دعا بھی کرنا ہے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اہل ایمان کی دعا دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کثرت سے مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے کہ ہمارے رب تمہیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ دعا کرنا چاہیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے، اور جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جہنم کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، تو جہنم کی آگ سے جو بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، ظاہر آدمی جہنم کی آگ سے بچ گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا یا جنت میں داخل ہو جائے گا، بہت جلدی داخل ہو جائے گا۔ یہی اصل کامیابی، کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم کی آگ سے نجات پا جائے۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے، اپنے گھر، خاندان، اولاد، بال بچے، گھر والے، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مومن بندوں کی، متقی بندوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے اور جہنم کی آگ سے نجات کی دعا کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصابرین، صبر کرنے والے۔
متقی کون بندے ہیں؟ صبر کرنے والے۔ صبر کیا ہے؟ عام طور پر صبر کے مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کو تکلیف ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، آدمی صبر کرے، تقدیر کے خلاف کوئی بات نہ کرے، اپنے زبان کو لگام دے، کوئی بری بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرے، صبر کرے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ جبکہ صبر یہی نہیں ہے، نیک کام پر صبر کرنا، نیکی پر صبر کرنا، عبادت پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، گناہ چھوڑ دینا، اور اور مصیبت پر، پریشانی پر صبر کرنا، یہ صبر ہے۔ نیکی پر صبر، برائی پر صبر، اور مصیبت پر صبر۔ والصادقین، اور سچے لوگ، سچ بولنے والے، یعنی جو جھوٹ سے بچتے ہیں۔ جھوٹ بہت سنگین گناہ ہے، اور سچ بولتے ہیں۔ سب سے بڑی سچائی توحید کا اقرار ہے، اللہ کے فرمان کو تسلیم کرنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، سچے لوگوں کا سپورٹ کرنا ہے، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، خیانت سے بچنا، فراڈ سے بچنا۔ تو سچ بولنے والے یہ متقی بندے ہیں۔ والقانتین، اور اطاعت و پیروی کرنے والے، اللہ کے لیے جھکنے والے، تابعداری کرنے والے، بات ماننے والے، شریعت پر چلنے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو حلال مال اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، والدین پر خرچ کرتے ہیں، رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے والے یہ متقی بندے ہیں۔ بخیلی کرنا یہ منافق کی پہچان ہے، اور خرچ کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ مومن بخیل نہیں ہوتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت یعنی رات کے آخری پہر میں بخشش طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ سحر کا وقت یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں آدمی بالکل یکسوئی کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور آخری پہر میں فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی پہچان ہے کہ وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اہل ایمان رات کو کم سوتے ہیں۔ رات میں کم سوتے ہیں مطلب کیا ہے؟ رات میں سوتے ہیں لیکن صرف سوتے نہیں ہیں، بلکہ صبح اٹھتے ہیں، فجر سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، سحر کے وقت بیدار ہوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ مومن بندوں کی پہچان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ سحر کا وقت استغفار کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا کوشش کرنا چاہیے کہ سحر کے وقت بیدار ہوں اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کریں اور دعا کریں، مغفرت طلب کریں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حسن رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اس مرغ سے بھی زیادہ عاجز مت بن جاؤ۔ دیکھو مرغ کو وہ سحر کے وقت بیدار ہوتا ہے اور آواز نکالتا ہے، بانگ دیتا ہے، اور تم اپنے بستر پر سو جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ جانور جاگ رہا ہے اور انسان جسے جاگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے وہ سو رہا ہے۔ تو یہ محرومی کی بات ہے، یہ کیا ہے؟ محرومی کی بات ہے۔ تو سحر کے وقت
یہ دعا کی قبولیت کا بہت مناسب موقع ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مومنانہ اوصاف پیدا کریں، مومنوں کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر بسائیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ وہ مومن بندے وہ ہیں، متقی بندے وہ ہیں جو مغفرت کی فکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سچائی پر قائم ہوتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جھکتے ہیں، اللہ کی راہ مال خرچ کرتے ہیں، اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کے اوصاف ہیں، متقیوں کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور ہمارے دلوں میں تقوی کی صفت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔